اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ وعلیہا الملائکہ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق اللہ العظیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن اللہم آنس وحشتی فی قبری اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی امام و نور و ہدی و رحمت للعالمین۔ تمام تر حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات برکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی رحمت، شفیع امت، شہنشاہ نبوت، تاجدار رسالت، احمد مجتبیٰ لجپال پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حضور ناز میں اپنی ارادتوں، عقیدتوں اور محبتوں کی خراج مندیاں پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام، معتبر اور ذوی الاحتشام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم اس کے غضب کی جا ہے اور وہ کافروں اور نافرمانوں کا ٹھکانہ ہے۔ دیکھیں، دنیا کی آگ لکڑیوں سے روشن ہوتی ہے اور جہنم کی آگ پتھروں اور کافروں سے جلائی جاتی ہے، اور اس پہ اللہ کے مقرر کردہ فرشتے موجود ہیں جو کسی پہ رحم نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہ میرے رب کے حکم کے پابند ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر جہنمی کو جہنم سے نکال کر دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو فرمایا کہ وہ چین کی نیند سو جائے۔ اتنی سخت آگ ہے، اور یہ ان کا مقدر بنے گی جنہوں نے اپنی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہوگی، جنہوں نے اس کے حکموں کو توڑا ہوگا اور بھری جوانی میں محفل حسن تو آباد رکھی لیکن مسجدوں کو ویران کر دیا، اور صدائے حق گونجتی رہی لیکن وہ دستک ان کے دل تک نہ پہنچی، تو ان بدبخت لوگوں کا ٹھکانہ جہنم بنے گی۔ اتنی سخت آگ ہے کہ کسی صاحب نظر کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی، عرض کرتی ہے، حضور والا، میرے بچے بڑے نالائق ہیں، میں انہیں صبح نماز کے لیے اٹھاتی ہوں، یہ اٹھنے کا نام نہیں لیتے اور خواب خرگوش کے مزے لیتے ہیں، تو بابا جی میں ان کی آخرت کے لیے بڑی فکر مند رہتی ہوں، آپ مجھے کوئی ایسا عمل، کوئی وظیفہ بتا دیں تاکہ یہ صبح اٹھیں اور اللہ سجدے کی توفیق دے دے۔ تو بزرگ نے کہا، بہن میرا ایک سوال ہے کہ اچانک اس کمرے میں آگ لگ جائے جس میں تیرے بچے سو رہے ہیں، تو بتا تو کیا کرے گی؟ تو اب عورت نے دل پہ ہاتھ رکھا اور جھٹکے سے بولی، کہتی ہے کہ میں تو پھر ان کو کھینچ کے کمرے سے نکال لوں گی، اس لیے کہ اب تو میرے بچوں کی جان کو خطرہ ہے۔ تو بزرگ نے کہا، بہن بڑی نادان نکلی، دنیا کی آگ ہے اور تو اس قدر ڈرتی ہے، دوزخ کی آگ تو اس سے بھی کہیں زیادہ سخت ہوگی۔ اس عذاب کی شدت ہے کہ اللہ نے اسے عذاب العلیم کا نام دیا، کہ جہنم کا عذاب دردناک عذاب ہے، اور اس ٹھکانے کو بیس المصیر کہا گیا کہ یہ کتنا برا ٹھکانہ ہے، اور یہ پل پل کا عذاب جہنمی کو سہنا پڑے گا، پھر اس پہ رحم بھی نہیں کیا جائے گا۔ امام ترمذی شریف اپنی کتاب میں اس کو نقل کرتے ہیں، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں، قال اوقد النار الف سنۃ
کہ جہنم کی آگ کو میرے رب نے 1000 سال تک بھڑکایا، حتیٰ احمرن، یہاں تک کہ اس کا رنگ سرخ ہو گیا، پھر بھڑکی، ثم اوقد علیہ الف سنۃ حتیٰ ابیضت، ثم اوقد علیہ الف سنۃ حتیٰ اسودت۔ حضور فرماتے ہیں پھر بھڑکی تو اس کا رنگ سفید ہوا، جب پھر 1000 سال بھڑکایا گیا تو جہنم کی آگ کا رنگ سیاہ در سیاہ ہوتا چلا گیا۔ حضور صحابہ سے مخاطب ہیں، صحابہ فہی سوداء مسلمۃ، صحابہ جہنم کی آگ کا رنگ آج بھی سیاہ در سیاہ ہے۔ اور صحابہ سے فرماتے ہیں صحابہ اپنے گھر والوں کو بھی اس آگ سے بچاؤ اور خود بھی اس آگ سے بچنے کی کوشش کرو۔ تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے ہیں، یہ کو ڈاؤن کر دیں، سادہ کر دیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے ہیں، آقا ہم خود تو اس آگ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ کے خوف سے ڈرتے ہیں، آنکھوں میں آنسو بھی ہوتے ہیں، لیکن آقا ہم اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے کیسے بچائیں؟ تو سنیے میرے رسول نے کیا فرمایا، یہ نصیحت کے موتی ہیں، اسے اپنے دامن میں سمیٹیے گا اور ان باتوں کو اپنے گھر میں لے جائیے گا۔ حضور عمر سے ارشاد فرماتے ہیں کہ عمر، جن کاموں کا تیرے رب نے تجھے حکم دیا ہے تو اپنے گھر والوں کو دے، جن کاموں سے تجھے منع کیا گیا ہے عمر تو اپنے گھر والوں کو منع کر، تو تیرے گھر والے جہنم کی آگ سے دور ہوں گے۔ تو عرض کیا گیا حضور احسن طریقہ بھی بتائیں کہ گھر والوں کو کیسے ہم جہنم سے بچا سکتے ہیں؟ تو فرمایا کہ صحابہ گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ تم اپنی اولادوں کو نیک بناؤ، یہ اولادیں تمہارا سرمایہ ہے اور درخت اپنے پھل کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں صحابہ اپنے گھر والوں کو ان کاموں سے منع کرو جن سے تمہیں تیرے رب نے روکا ہے، اور ان کی تربیت کیا کرو، انہیں وقت دیا کرو۔ تو پھر پوچھا گیا حضور احسن طریقہ؟ حضور فرماتے ہیں اگر اپنی اولاد کو نیک بنانا چاہتے ہو تو صحابہ تم خود نیک بن جاؤ، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد نیک ہو تو صاحبو آپ خود نیک بن جائیں، آپ نیک ہوں گے تو آپ کی اولاد بھی نیک ہوگی۔ اگر ہم خود نیک نہیں ہوں گے نا تو صاحبو اولاد بھی کبھی نیک نہیں ہوگی۔ وہ خود قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، اولاد سے کہے گا پھر بھی اولاد قرآن نہیں پڑھے گی۔ آج معاشرے میں جو سب سے بڑا والدین کو دکھ سننے کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بچے ہمارے ہاتھ سے نکل گئے، ہماری اولادیں نافرمان ہیں، ہماری بات نہیں مانتے، مسجد نماز کے لیے بھیجتے ہیں تو کہیں اور نکل جاتے ہیں۔ تو صاحبو والدین کا یہ دکھ اسی بات کی دلیل ہے کہ ہم نے بچپن میں اپنی اولاد کو وقت نہیں دیا، ہم نے ان کی تربیت نہیں کی۔ دیکھیں میں کہوں گا آپ نے جس میدان میں محنت کی اللہ نے آپ کو صلہ دیا، اور پھر جہاں تک تم نے دوڑ لگائی کامیابی قدم چومتی رہی، اب جہاں 10 لوگ بیٹھے ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ اتنا چھوڑ کر جاؤں گا کہ 7 نسلیں بھی بیٹھ کر کھائیں تو ختم نہیں ہوگا۔ اور یار آپ نے بچوں کو 10 کروڑ کا گھر دیا، ہر بیٹے کے لیے الگ الگ گاڑی چھوڑی، جس میدان میں محنت کی اللہ نے آپ کو اس کا صلہ دیا، لیکن معذرت سے یار برا نہ مانیے گا، ہماری آنکھیں بند ہوتی ہیں نا تو ہم نے یہ تماشا دیکھا ہے کہ بچے جائیداد پہ جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں، باپ کو منہ من مٹی کے نیچے چھوڑ آئے، خود اے سی والے کمرے میں ہوتے ہیں اور مدارس سے حفاظ کو لا کے بٹھا دیا۔ کیا اسلام نے ہمیں یہ تعلیمات دی تھی کہ باپ کو قبر کی تنہائی میں چھوڑ آئے؟ سب سے پہلا کام جو آ کے کیا وہ یہ کہ باپ کی چارپائی صدقہ کی، باپ کے کپڑے صدقہ کیے، اس لیے کہ اب ڈر لگنے لگا ہے، اور یار باپ کی ہر چیز تم نے صدقہ کر دی اور دولت پہ سانپ بن کے بیٹھ گئے۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم نے اپنے بچوں کو دیا تو دنیا کا غم دیا، انہیں ہم نے آخرت کی کہانی کیوں نہ سنائی یار، انہیں سجدوں کی عادت کیوں نہ ڈالی، انہیں بڑے چھوٹے کی تہذیب کیوں نہ بتائی، انہیں اچھے اخلاق کیوں نہ سکھائے۔ یہ ہمیں سوچنا ہوگا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، ان کا پیٹ بھی تو پالنا ہے۔ میں کہتا ہوں یار حضور سے زیادہ بھی کوئی معروف شخصیت ہوگی یا حضور سے زیادہ بھی کوئی مصروف شخصیت ہوگی؟ دیکھیں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کو 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ ایک وقت حضور کا خالق کے لیے تھا، ہم کہتے ہیں نا وقت نہیں ہے، سنیے حضور کی زندگی کے جو معاملات تھے۔ ایک وقت خالق کے لیے تھا، اس میں مخلوق نہیں تھی۔ میرے رسول ساری رات
مصلی پہ رب کے حضور کھڑے رہتے، یہاں تک کہ کریم آقا کے پاؤں مبارک متورم ہو جاتے ہیں۔ سیدہ عرض کرتی ہیں کہ حضور آپ ساری رات مشقت میں پڑے رہتے ہیں، لیکن کون بتائے صاحب یہ مشقت نہیں تھی، یہ حضور کی امت رلاتی تھی، یہ امت کا دکھ تھا جو راتوں کو سونے نہیں دیتا تھا، یہ امت کے لیے ہر وقت غم سے دوچار تھے جو آنسو بن کے آنکھوں سے نکلتے تھے، اور ساری رات میرے حضور کو نیند نہیں آیا کرتی تھی، یہ امت سے محبت تھی۔ سیدہ عرض کرتی ہیں آقا آپ ساری رات مشقت میں پڑے رہتے ہیں، حالانکہ اللہ نے آپ کی برکت سے آپ کے بڑے اور چھوٹے اور جتنے بھی آپ کے سابقہ لوگ ہیں اللہ نے ان کے گناہ معاف فرما دیے۔ تو میرے حضور فرماتے ہیں عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو ایک وقت اللہ کے لیے تو اس میں مخلوق نہیں تھی، اور صاحب وہ ایک وقت مخلوق کے لیے تھا۔ حضور انہیں لا الہ کی دعوت دیتے، ان کے دکھ سنتے، انہیں جینے کا ڈھنگ بتایا کرتے تھے، اور ایک وقت حضور کا اپنے لیے تھا، اس میں حضور اپنا کام خود کرنے کا مزاج رکھتے۔ ہمارے تو ناز نخرے ہیں نا کہ اگر بہن کپڑے نہیں تیار کرے گی تو ہم ڈالیں گے نہیں۔ سنیے حضور کی زندگی کتنی خوبصورت تھی، میرے رسول اپنا کام خود کیا کرتے تھے، اس میں اپنے جوتوں کو سلائی کرتے، اپنے پھٹے ہوئے پیرن کو میرے حضور اپنے ہاتھوں سے پیون لگایا کرتے تھے، اور اپنا کام تمام سارا کام حضور خود کرتے تھے۔ اور ایک وقت حضور کا اپنے گھر والوں کے لیے تھا صاحب، اس میں حضور گھر کے کام کاج میں اپنی ازواج کے ساتھ ہاتھ بٹاتے، اس میں اپنی اولاد کی تربیت کرتے، انہیں وقت دیتے، ان کی کیئر کرتے۔ دیکھیں اسی تربیت کا نتیجہ ملا کہ سیدہ عائشہ ساری رات رب کے حضور کھڑی رہتی ہیں، بچوں کو سلا دیا خود مصلی پہ آ جایا کرتی ہیں۔ ایک دن کیا کہتی ہیں کہ مالک تیری راتیں کتنی چھوٹی ہیں، اللہ اکبر، رات بیت جاتی ہے ذوق بندگی ختم نہیں ہوتا۔ اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے تہجد اپنے باپ سے سیکھی ہے۔ سنیے گا صاحب، والدین کے عمل سے اولاد کی تربیت ہو رہی ہے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں میں نے تہجد باپ سے سیکھی ہے، اور آپ کے والد حسین ابن علی نے اپنی ماں سیدہ فاطمہ کو سجدے میں دیکھا، اور ماں نے ساری رات رب کے حضور کو کھڑے دیکھا۔ میاں گھر سے سجدوں کا ماحول ملا، سجدے نسلوں میں آئے، وقت دینے سے تعبیر ملتی ہے یار۔ کربلا کے چھٹیل میدان میں حسین ابن علی جب اپنی جان کا نذرانہ خالق حقیقی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو پتہ ہے اقبال خراج عقیدت کسے پیش کرتا ہے؟ اقبال کہتے ہیں سیدہ میں آج تیرے والد کی شریعت کا پابند ہوں کہ رب کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں، ورنہ اقبال کہتے ہیں آج جی چاہتا ہے کہ کعبے کی طرف منہ کر کے سجدہ نہ کروں، میں تیری قبر کی طرف رک کر کے سجدہ کروں، اس لیے کہ جو کام تو نے کیا ہے وہ بھری کائنات میں کسی اور عورت نے نہیں کیا۔ اقبال کہتے ہیں نبی کے گھر کی عزت نبی سے سنتے ہیں، نبی کے گھر کی ہے عزت نبی سے، حضور نے بتایا ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، نبی کے گھر کی عزت نبی سے سنتے ہیں، علی کے گھر کی ہے عظمت علی سے سنتے ہیں، وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کر دیا جس نے زمانے کو۔ صاحب و کردار نسلیں سنوار رہا ہے، والدین کے عمل سے اولاد کی تربیت ہوتی ہے۔ نپولین نے کہا تھا تم اچھی مائیں دو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا۔ پہلے مائیں رات سونے سے قبل بچوں کو بامقصد کہانیاں سنایا کرتی تھیں، اور آج بچہ روئے تو ہم ہاتھ میں موبائل تھما دیتے ہیں۔ یہ کون سی چیز ہے یار تربیت کی؟ اور اس کا نقصان پھر کتنا بڑا ہوا آپ جانتے نہیں ہیں۔ ہم نے اس کا نقصان اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے بوڑھوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، ان کی اولادیں گھر سے دھکے دے کر نکال دیتی ہیں۔ ہمارا سرمایہ تو ہماری اولادیں تھیں یار، ہماری نسلیں ہمارا سرمایہ ہے یار۔ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، پھل اچھا ہوگا تو درخت کا نام بھی ہوگا، تو ہماری اولادیں اچھی ہوں گی تو ہمارا معاشرے میں بھی نام ہوگا۔ کاش کہ ہم اپنی اولادوں کو وقت دیتے یار، ہم نے وقت نہیں دیا تو بچے کسی اور کے ہاتھوں میں کھیلے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اولاد نافرمان ہے۔ دیکھیں بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو اسی وقت سے اس کی تربیت کا آغاز شروع ہو جاتا ہے۔ حکم یہ ہے کہ داعیہ کی آواز بھی اس کے کان میں نہ پڑے، سب سے پہلی آواز جو بچے کے کان میں ہو وہ اللہ اکبر کی ہو، کیونکہ بچہ پہلی آوازوں سے مانوس ہوا کرتا ہے، پہلی آواز اللہ اکبر کی ہے۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر لکھا ہے کہ بچہ بولنا سیکھے تو اسے اللہ اللہ سکھاؤ۔ لیکن معذرت سے کہوں گا یار،
آج ہمارے بچے بولنا سیکھتے ہیں تو کیا سیکھتے ہیں؟ گالی سیکھتے ہیں یار۔ جب بچہ توتلی زبان سے گالی دے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، اور شام کو افراد خانہ کو جمع کر کے پھر سے وہی گالی سنائی جاتی ہے اور ایک ماحول پیدا کیا جاتا ہے۔ یہ کوئی سنانے کی چیز تھی یار؟ بچہ بولنا سیکھتا ہے تو گالی سیکھتا ہے، یہ سکھانے کی چیز نہیں تھی صاحب۔ انہیں اللہ کا نام سکھاؤ، انہیں حضور کا نام سکھاؤ۔ تو جب بچہ بولتا ہے تو گالی دیتا ہے، پھر جب بچہ پھر وہی بڑا ہوتا ہے اور پھر وہی گالی دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بچے نافرمان ہیں، اور پھر ہمیں وہ گالی بری لگتی ہے۔ کاش کہ ہم نے اپنی اولادوں کو وقت دیا ہوتا، ان کی توجہ ان پہ کی ہوتی تو ان کی زندگی سنورتی۔ آؤ میں آپ کو ایک ماں کی کہانی سناتا ہوں۔ اس نے اپنے بچے کو دین کی محبت دی تھی، حضور کا پیار سکھایا تھا۔ ماں اپنے بچے کو مدرسے داخل کرواتی ہے، استاد نے کہا بیٹا پڑھو الحمدللہ رب العالمین، تو بچے کو صاحب و ازبر تھا، بچے کو پہلے سے یاد تھا۔ کہا سیقول السفہاء من الناس، ازبر تھا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، صاحب و بچے کو پہلے سے یاد تھا۔ اس بچے نے اپنے استاد کو 14 پارے زبانیں سنا دیے۔ استاد بڑے متاثر ہوئے، کہا بیٹے جہاں سے یہ 14 حفظ کیے ہیں بقیہ بھی پڑھ لیتے، تیرے ہجے اچھے ہیں، تیری منزل خوب تھی، اور تلفظ کی ادائیگی میں بھی ایک حسن تھا، جہاں سے یہ پڑھے ہیں بقیہ بھی پڑھ لیتے۔ تو سنیں پھر خواجہ بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ عرض کرتے ہیں استاد جی میں نے کسی مدرسے میں کسی استاد سے زانوی تلمس طے نہیں کیا۔ جب یہ بات سنی تو آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی، پوچھا بیٹے پھر یہ دولت پائی کہاں سے؟